عامر صاحب اب سوال یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بیہیو کیا تو ریلیف ملا، ایثار رانا صاحب کہہ رہے ہیں دونوں طرف یہ ریئلائزیشن ہے کہ وقت بھی ضائع ہو گیا اور نقصان بھی ہو گیا اور اب جو ہے وہ معاملات بہتری کی طرف لے جانے چاہیے. تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاموشی تو اور سوالات جنم دے گی کہ اس کا مطلب کچھ نہ کچھ بیہائنڈ دا اسکرین چل رہا ہے. میں اب اپنے کولیگز کی طرح اپنی رائے کا اظہار یہاں نہیں کر رہا جو کچھ چل رہا ہے آج کل ڈسکشن، لیکن میں آپ سے ذرا سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیا بس یہ اسی حد تک چل رہا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں یا کچھ اس سے آگے بھی معاملہ جا سکتا ہے اگر کچھ چیزیں نہ ہوئیں تو؟ میں ضرور چاہوں گا کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں تو آپ کی رائے بھی سنوں کہ آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے. کوئی مذائقہ نہیں ہے اس میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے جیسے بیرسٹر گور ہیں اور جو لوگ ہیں جنہوں نے بہت سر توڑ کوشش کی ہے کہ کسی طرح اسٹیبلشمنٹ سے گفتگو ہو، تو یہ صرف اس کا نتیجہ ہے. اس کو میں ایثار رانا صاحب سے اختلاف تھوڑا سا کرتے ہوئے کہ انہوں نے یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ پی ٹی آئی بہت بڑی قوت ہے تو ان سے بھی بات کی جائے. وہ بات اس لیے ہو رہی ہے کہ یہاں سے گارنٹیاں دی گئی ہیں اور پھر اسے پبلک میں بتایا گیا ہے کہ ہم ایسا کرنے کو تیار ہیں. میرے حساب کتاب میں جو میں جن لوگوں سے ملا ہوں کوئی ایسی تبدیلی نہیں ہے کہ جس کو آپ اور ہم جو ڈسکشن میں لا رہے ہیں چیزوں کے اندر کہ وہ جو سختیاں تھی پی ٹی آئی کی طرف سے اب وہ عمران خان سے ملے بغیر انہوں نے نرمی میں اپنے رویے میں تبدیلی لائی ہے. یہ اس کا نتیجہ آپ کچھ سمجھ سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اگر آپ بیہیو کریں گے. آپ 2 دسمبر کو ایک ٹویٹ کراتے ہیں فیلڈ مارشل کے بارے میں اور اس کے جواب میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک بڑی دھواں دار پریس کانفرنس ہوئی تھی تو وہ کہیں چیزیں بھی نہیں گئی ہیں. وہ اب پی ٹی آئی نے، میں بار بار کہوں گا کہ ان کے بیہیویئر سے پتہ چلے گا. تو چلیں ان کا بیہیویئر تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا بہتر ہوا ہے تو وہاں سے کیوں ریلیف ملا ہے؟ میرا سوال ریفریز کر دیتا ہوں آپ سے. نہیں دیکھیں وہاں سے ریلیف کی پہلے رکا کیوں تھا؟ ملاقاتیں تو پہلے بھی ہو رہی تھی نا. بند کیوں ہوئی تھی کہ آپ سٹیٹ کے اداروں پہ براہ راست چڑھ رہے ہیں، فیلڈ مارشل کے بارے میں بات کر رہے ہیں. آپ پاکستان کی جنگ شروع ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں انڈیا کا پلٹ کے وار، آپ کے حامی بولتے ہیں، پھر ٹویٹ ڈیلیٹ کرتے ہیں، ہمارے یار دوست اس کو کاپی پیسٹ کرتے ہیں کہ دیکھا کتنا مزیدار شاندار چیزیں ہیں، پھر ہمارے دوست ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں آ کے. حلیمہ خان صاحبہ کہہ رہی تھی، عمر ایوب کہہ رہے تھے کہ یہ تو انڈیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کے پاس تو گولہ بارود نہیں ہے، یہ تو ڈرے ہوئے ہیں. ابھی بھی انہوں نے کہا تھا کچھ ہفتے پہلے، آپ کو یاد ہے کہ یہ تو جنگ ہی مکس تھی ان کی مودی کے ساتھ مل کے تھی. تو پھر آپ کے ساتھ وہ کچھ ہوا جو کچھ آپ چاہ رہے تھے کہ جی ٹھیک ہے ہم جو کچھ کہیں گے اور ہم مرضی سے کرا لیں گے، تو نہیں کرا سکے. تو بدلے کون؟ بدلا آپ نے اپنا بیہیویئر، پھر آپ سے گفتگو کا اور ملاقات کا ایک راستہ بنایا گیا ہے. سو بیسیکلی یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آؤٹ آف دس ہول ایکسرسائز دے گاٹ دس ریلیف، بس یہ ایک فائدہ ملا ہے سارے 8-9 مہینے کی پوری ایکسرسائز کرنے کے بعد، کیونکہ جو ان کو پہلے سہولت میسر تھی وہ انہوں نے اپنے اسٹیٹمنٹس کے ذریعے ریورس کروائی اور ان کو وہ اس میں ریلیف مل گیا کیونکہ انہوں نے بیہیو کیا. ذوالقرنین اب آپ کا تجزیہ ہو گئے بہت سارے آپ سے کورٹ رپورٹنگ اور سوالات، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ یہیں تک رکے گا یا اس سے آگے جاتا دکھ رہا ہے؟ کیسز کو بھی ذہن میں رکھیں اور سچویشن کو، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ مجھے تو لگ رہا ہے اور کیا یہ ایسا ہی ہے جس طرح عامر صاحب بات کر رہے ہیں کہ یار چونکہ آپ پہلے ملتے بھی تھے، آپ کو منع کیا جاتا تھا کہ آپ ایسی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں جس سے انٹرنیشنلی بھی پاکستان کا امیج وہ ہوتا ہے جو ان کا ظاہر ہے پوائنٹ آف ویو جو بات چلتی ہے، تو کیا ایسا ہی ہوا ہے کہ کیونکہ سٹیٹمنٹس بہت سخت آتے تھے اس لیے روک دیا اور آج پھر تو پی ٹی آئی نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا پریکٹیکلی؟ اگر اتنی اسٹرگل کر کے انہوں نے دوبارہ ملاقات ہی بحال کرائی ہے تو پھر کیا حاصل کیا؟ دیکھیں یہ والی جو اسپتال منتقلی کی آفر تھی یہ تو فروری میں بھی تھی جب آنکھ کی یہ رپورٹ سامنے آئی تھی کہ 2 سے زیادہ کنڈیشن خراب تھی. ہاں جی، کہ 2 سے 3 دن کے لیے اسپتال لے جاتے ہیں، فیملی نہیں ہوگی، ڈاکٹر نہیں ہوگا، آپ کا پرسنل فزیشین نہیں ہوگا، تو اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا تو مزید آگے رکھ لیں گے. لیکن اس وقت حلیمہ خان اور عمران خان کا موقف یہ تھا کہ نہیں 2-3 دن ہی آپ زیادہ رکھیں، جب تک ٹھیک نہیں ہوتا تب تک رکھیں. دوسرا یہ کہ فیملی اور پرسنل ڈاکٹر کو انوالو کریں. 6 مہینے کے بعد آ کے آپ نے فیملی اور پرسنل ڈاکٹر انوالو کر لیا ہے. تو اب مجھے یہ لگتا ہے کہ جب ان کی یہ بات مانی گئی کہ ٹھیک ہے شفا بھی شفٹ ہو جائے گا اور فیملی اور پرسنل ڈاکٹر بھی ایڈ ہو گئے بورڈ میں، امپلیمنٹیشن یہ نا 2-3 دن میں شاید ہو جائے. کیوں مانی گئی؟ میں یہی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. اچھا، اس کے جواب میں ان کا شاید 16 تک جو ایڈجرن ہوا ہے کیس آگے، ممکن ہے کہ ان کا کنڈکٹ دیکھا جا رہا ہو کہ ان کے ساتھ چلا جا سکتا ہے یا نہیں. اوکے، اور جو چیزیں بات کی جا رہی ہے کیونکہ وہ یہ سب چیز جو ایونٹس ہو رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے، یہ انٹر لنکڈ ہے آپ کے خیال میں یا نہیں؟ ان کا کوئی کنیکشن نہیں ہے؟ میرا خیال ہے انٹر لنکڈ ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں پاکستان میں ساری جو کوئی چیز بھی پاکستان میں آئسولیشن میں نہیں ہوتے. ہاں انٹر لنکڈ. ٹھیک ہے ایثار رانا صاحب،
اب آپ نے عامر صاحب کی بھی رائے سن لی. وہ بیسکلی عامر صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی آپ تو ملاقاتیں ہوتی تھی, سب کچھ آپ کا ٹھیک تھا, سسٹمیٹک تھا, چونکہ آپ نے اسٹیٹ نے بڑے بڑے اسٹیٹمنٹس دیے جس کی وجہ سے وہ سب کچھ ریورس ہوا. اب آپ نے ساری پولیٹیکل سٹرگل کر کے وہی ملاقات بحال کروائی ہے, اور اس میں پیالی میں طوفان سمونے کی ضرورت نہیں ہے, باقی معاملات وہیں کے وہیں ہیں جہاں کھڑے ہوئے تھے, اور چیزیں جو ہیں وہ اب اس طریقے سے ہی چل رہی ہیں جس طریقے سے تھی. بس کچھ تبدیلی ہے تھوڑی سی کہ یہ آپ نے چونکہ بیہیو کرنا شروع کر دیا ہے تو آپ کو جو ہے ریلیف ملنا شروع. اسار صاحب آپ کی کیا رائے؟ یعنی مطلب سارا رولا جڑا ہے وہ ٹویٹ دا سی. کہدا سی تھوڑی آواز ہی نہیں صاف آ رہی. ٹویٹ کا کہہ رہا ہوں, سارا رولا ایک ٹویٹ دا سی. ٹویٹ کے اوپر ساری بات نکلی نا کہ وہ ٹویٹ اگر نہیں کریں گے تو پھر ٹھیک ہے. ہاں تو میں تو بڑا حیران ہوں کہ ایک ٹویٹ جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہو سکتی ہے کسی جیل میں بند شخص کی کہ اس سے اتنے کمپلیکیشنز پیدا ہو جاتی ہیں. بڑا امپورٹنٹ آدمی ہے وہ تو. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو دوبارہ پھر میں عرض کر رہا ہوں, رانا صاحب کی رائے اپنی جگہ پہ, اور آج جب میں بیٹھا تھا تو میں نے دل میں فیصلہ کیا تھا کہ میں نے حاجی صاحب سے کسی بات پہ نہ لڑنا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی میں نے وہ کرنی ہے. میں ان کی ہر بات کو تسلیم, اور اگر آپ لڑیں گے تو میں جواب نہیں دوں گا. چلیں یار ویسے تو راناؤں میں بہت خوبیاں ہیں, لیکن ایک سینس آف ہیومر بھی بہت کمال ہے آپ راناؤں کا. سب یہ رانائیاں بھی خوب ہیں آپ لوگوں کے. میں نے طے کیا کہ حاج صاحب جب تک مجھے کھجورے نہیں پہنچائیں گے نا لاہور, میں نے ان سے کسی بات پہ نہیں لڑنا. نہیں وہ تو آ کے کھانی پڑے گی. ویسے نہیں وہ تو آ کے کھانی پڑے گی. اخلاقاً ویسے آپ کو ان کو کھجوریں اور زمزم ضرور بھیجنا چاہیے تھا, کیونکہ حج آپ کر کے آئے عامر صاحب, حج آپ کر کے آئے, حج آپ کر کے آئے, اور چہرے سے جو ہے عیسیٰ رانا صاحب لگ رہا ہے کہ حج کر کے آئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ نور آ رہا ہے, نور آیا ہوا ہے. اب یہ نور کس وجہ سے آیا ہوا یہ تو ہم نہ بتا سکتے ہیں ان کی اجازت کے بغیر, لیکن وہ رہنے دیں وہ رہنے جی لیکن بات یہ ہے, دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, پاکستان کو آگے بڑھنا ہے, ہاں, اور اس کے لیے ہمیں اپنے اب ڈیڑھ کی جو مسجدیں انہیں گرانا ہوگا, ٹھیک ہے, اور سب کو مل کے آگے بڑھنا ہوگا. اگر پی ٹی آئی کے اچھے بیہیویئر سے پاکستان کے اندر سیاسی استحکام آ سکتا ہے تو بالکل انہیں بیہیویئر جو ہے نا اپنا چینج کرنا چاہیے. اور اوپر وہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے غلط فیصلوں اور غلط رویوں کی وجہ سے پاکستان میں اگر سیاسی عدم استحکام ہے تو انہیں بھی اپنی کریکشن کرنی چاہیے. انہیں بھی پک اینڈ چوز نکل کے پاکستان کو عوام کی مرضی کے مطابق چلنے کا موقع دینا چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہی ایک اچھا موقع ہے کہ پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے. پی ٹی آئی والوں کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اداروں سے ٹکرا کے اداروں کو نکال نہیں سکتے. تو اس کا راستہ پارلیمان ہے یا کوئی اور ہے؟ پارلیمان ہی ہے, بشرطے کہ پارلیمان میں حقیقی قیادت موجود ہو. وہ قیادت موجود نہ ہو جو ہار کے آئی ہو اور آ کے بیٹھ جائے اور پھر وہ بیٹھتی ہو, تو اس کا مطلب وہ تو پارلیمان نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, 20 سیکنڈز عامر صاحب مجھے کنکلوڈ کرنا ہے. دیکھیں بات یہ ہے, آج کل دیکھو کہ ماحول چنگا ہے, تسی بھی چنگی گل سے مکاؤ گل. آج رانا صاحب نے پاکستان کی بات کی ہے اور پاکستان کے جھنڈے کا گرین کلر ان کی ٹیبل پہ چھایا ہوا ہے, تو نور تو پھر آنا چاہیے نا جب آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں. تو ہم تو اس کے حامی ہیں, لیکن نہیں پاکستان ہے پھر کوئی اور ہے, یہی میں کہہ رہا ہوں. اور پردہ بھی ہلکا ہلکا سا گرین ہے, پھر شرٹ بھی اسی طرح کی پہنی ہوئی ہے, اور کاغذ سفید ہیں, تو ساتھ ہمارے جھنڈے پورے مکمل ہو رہے ہیں. تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جی یہ سب کچھ سر ایک اور چیز بھی ہے نا, تھوڑا سا گرین سگنل بھی تو آپ ایڈ کریں اس کے اندر. انجمن ستائش باہمی کی بجائے انجمن بقائے باہمی پاکستان ہونی چاہیے. اس کے اندر پاکستان کی فوج ہے, پاکستان کی سیاسی ادارے ہیں, پارلیمنٹ ہے, اس میں پاکستان کی سول سروس ہے. ان سب کو بیٹھنا چاہیے, بالکل اپنی اپنی اناؤں کو سائڈ پہ رکھ کے تو بیہیو کریں گے تو پھر بات ہوگی, پھر آگے کا راستہ بنے گا اور وہ نکلے گا اسی پارلیمنٹ سے. ادروائز آپ جو کوشش کریں گے کہ ہم باہر بیٹھ کے مکمکا کر لیں گے, آپ کو راستہ نہ الیکشن کا ملے گا, شفاف الیکشن کا, نہ آپ کو شفاف الیکشن کمیشن ملے گا. پھر آپ 18 اور 24 کی بحث میں رہیں گے کہ اس وقت ان کو فائدہ دیا تھا, اب ان کو دیا تھا. جب تک آپ دونوں نہیں مانیں گے کہ ہم نے یہ غلطیاں کی ہوئی ہیں, تو تیسرے فریق نے آپ کے ساتھ یہی کچھ کرنا ہے جو ہو رہا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.